بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق اللہ العظیم. معزز موقر حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایمان والے کی سوچ، اس کی فکر اور اس کا زاویہ نظر دنیا کے لوگوں سے الگ ہوا کرتا ہے. یہ پہلی بات ہے. ایمان والا دنیا کی اتھل پاتھل میں، دنیا کے حالات کی تبدیلی میں، بلکہ اپنے خود کے جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلی کے باب میں بھی غور و فکر کرنے والا ہونا چاہیے، شکوے کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. مختصراً بہت سی باتیں کروں گا انشاءاللہ. ہماری قوم کا المیہ اب الٹا ہو چکا ہے. ہم شکایتی لوگ بن گئے ہیں، ریسرچ کرنے والے لوگ نہیں رہے ہیں. قرآن کریم میں 4 پارے میں ایک آیت کریمہ ہے جسے ہمارے قرائے کرام کو میں نے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ بکثرت اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں. میں نے محسوس کیا، بالخصوص ہماری مادر علمی دارالعلوم فلاح دارین زادہ اللہ شرفاً میں، کہ وہاں ان آیتوں کو بار بار پڑھوایا جاتا ہے. میں سناتا ہوں آیتیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور آگے پڑھتے پڑھتے اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس آیت کا باطنی معنی علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے موسم کی تبدیلی کا اثر سورج اور چاند کے آگے پیچھے ہونے پر پڑتا ہے، ویسے انسان مستقل ایک عالم ہے. بقول حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے، کہ اگر یہ عالم عالم اکبر ہے، یہ بیگ ورلڈ ہے، تو ہیومن باڈی از دا اسمال ورلڈ. مستقل وہ ایک دنیا ہے. جیسے اس دنیا میں جنگلات،
گھاس پھوس، حیوانات، نہریں، ندیاں، سمندر ہیں، اور جیسے اس دنیا کے نہریں، ندیاں، ان کے پانی مختلف ہیں، کچھ میٹھے پانی والی، کچھ کھارے پانی والی، کچھ کڑوے پانی والی، اس میں سے کھارے پانی کی نہر بہتی ہے، اس میں کڑوے پانی کی نہر بہتی ہے، اور اس میں میٹھے پانی کی نہر بہتی ہے۔ اور سنیے، گوگل پر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دو سمندروں کو جوڑا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، کہ یہاں یہ میٹھا چل رہا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور بالکل اس کے بغل اور پڑوس میں کھارا، اور دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے باریک سی لکیر بنائی ہے، نہ یہ کھارا پانی ادھر جا سکتا ہے، نہ یہ میٹھا پانی ادھر آ سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی یوٹیوب پر، گوگل پر جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے چہرے پر دیکھو، یہاں سے کھارا پانی بہتا ہے، یہاں سے میٹھا پانی، مجال نہیں ہے کہ کبھی یہ اس میں چلا جائے، اور مجال نہیں ہے کہ کبھی یہ اس میں آ جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس کی فلسفی لکھی، کیا زبردست فلسفی ہے۔ آج کل ڈائیبٹس کی بیماری عام ہے، شوگر لوگوں کی قابل شکر ہے۔ ہمارے بڑے حضرت ماندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کو پوچھتا تھا حضرت شوگر کا کیا حال ہے، حضرت فرماتے تھے بھائی قابل شکر ہے، شوگر کا سب سے بڑا اثر آنکھ پر ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے بزرگان دین ماضی قریب میں انتقال فرما گئے، کچھ اس سے پہلے انتقال کر گئے۔ ہم نے دیکھا کہ بیچارے ڈائیبٹس میں تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، ان کی آنکھوں پر اثر کیا۔ لکھا ہے اسلامی ریسرچ کرنے والوں نے کہ جب کڈنی اور اس کے اطراف کا شوگر آنکھ پر یہ اثر کرتا ہے، تو اگر اللہ آنکھ میں میٹھے پانی کی نہر بہا دیتے تو ہوتا کیا؟ آدمی نابینا ہو جاتا۔ اور اگر کھارے پانی کی نہر منہ میں چلا دیتا تو آدمی کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی، اس کی زندگی دوبھر ہو جاتی۔ اور پتا، اس کے اندر کڑوا پانی ہے، اگر وہ پتا پھٹ گیا تو آدمی کو زہر پھیل جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ کیا خدا پاک کی سسٹم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر ہر قسم کی نہر کو جاری کیا ہے، جانور بھی پیدا کیے ہیں۔ کچھ جانوروں کا دنیا میں رہنا بڑا فائدہ مند ہے، وہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سانپ بچھو یہ بہت بری چیز ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ اللہ کا پہلے ہی پارے کے تیسری رکوع میں اعلان ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، اور اہل علم جانتے ہیں لام فائدے کے لیے ہے، مَا فِي الْأَرْضِ، اور ما میں عموم تھا پھر بھی جمیعاً لایا گیا کہ دنیا کی تمام چیزیں چاہے وہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں، سب کے سب لکم، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئیں، کبھی بالواسطہ فائدہ، کبھی بلا واسطہ فائدہ۔ فرمایا سانپ کے پیدا کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ پولیوشن کو سانپ جذب کر لیتا ہے، یہ زہر کو سانپ جذب کر لیتا ہے۔ اگر سانپ بچھو نہ ہوتے تو یہ زہریلی ہوائیں پتہ نہیں دنیا میں کئی لاکھوں لوگوں کو ختم کر دیتی۔ ہماری نظر میں سانپ نقصان دہ ہے، اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے سانپ کو بھی پیدا کیا ہے، انسان کی خدمت ہے۔ میری بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا کی جتنی بھی رفتار ہے، دنیا کا نشیب و فراز، چاہے وہ اختلاف اللیلی والنہار کا ہو، راتوں کے آنے جانے کا، اس میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جہاں سے بیان شروع کیا تھا اس کو بیچ بیچ میں دہراتا رہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ گفتگو کس پر چل رہی ہے، کہ مومن کسی بھی چیز پر سیریسلی ویژن سے دیکھتا ہے، وہ نارملی اور روٹین والے ویژن سے نہیں دیکھتا۔
ہم روٹین والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم یہ بولیں کہ نہیں سردی کے دن آئے تو رات لمبی ہو گئی اور دن چھوٹا ہو گیا، گرمی کے دن آئے تو ایسا ہو گیا۔ جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ نوجوان بچی کی شادی ہو تو اس کو نیتوں کا استحضار کرواؤ کہ تو شادی کیوں کر رہا ہے، اس کے دماغ میں سے یہ نکالو کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جوان ہو گیا لہذا میری شادی ہو رہی۔ یہ کوئی جواب تھوڑا ہے کہ میں جوان ہو گیا اس لیے شادی ہو گئی۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں گھر میں امی کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے شادی کر رہا ہوں، یہ بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو پہلے ہی سے نیت میں خطرہ ہے، صاف بات کر رہا ہوں، پہلے ہی دن سے نیت میں خطرہ ہے۔ آپ بول رہے ہو کہ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو ماں کی خدمت کے لیے تھوڑا پیدا کیا ہے، وہ کرے تو اس کا احسان۔ خدا سے پوچھو کہ تو نے میری بیوی کیوں پیدا کی، خدا سے پوچھو۔ واشنگ مشین کے ایمز اور گولز کیا ہیں وہ پروڈکٹ بنانے والے کہیں گے، نہ کہ انجینئر بولیں گے، وہ تو پروڈکٹ بنانے والے کہیں گے۔ اللہ نے شادی کا مقصد کچھ اور بیان کیا ہے، وہ کسی نکاح کی مجلس کی مناسبت سے ہم کہا کرتے ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ورنہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کی نظر مصنوعات میں اور مخلوقات میں عاشقانہ، والہانہ، عاقلانہ اور عقیدت مندانہ ہوتی ہے، اور غیر مسلموں کی نظر مصنوعات میں طائرانہ، عابرانہ، سارقانہ اور غاصبانہ ہوتی ہے۔ وہ تو خدا کی مخلوق سے فائدوں کو چراتے ہیں کہ بھئی یہ ستارہ ہے، اس سے میں چرا لوں کہ اس کو سیٹلائٹ کے طور پر یوز کروں اور اس کے ساتھ میں ووڈا فون یا آئیڈیا یا ایئرٹیل اور اگرم بگڑم کسی کو بھی سیٹ کروں اور اس سے پیسے کماؤں۔ مومن خدا کی مخلوقات سے اکتساب یہ نہیں کرنا چاہتا، اکتساب ضمناً ہوتا ہے، وہ تو اصل میں یتفکرون سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 25ویں پارے کے پہلے ہی رکوع میں، سورہ شورا کے اوپر والی آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم، غور کرو یہ بہت قیمتی باتیں سنا رہا ہوں، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم تا قیامت آفاق میں ان کو ہمارے دلائل قدرت دکھاتے رہیں گے۔ خود انسان کی باڈی پر ریسرچ ہوتا رہے گا، ڈے بائی ڈے یہ ریسرچ۔ پہلے زمانے میں کہاں ایسا ہوتا تھا کہ ENT کا سرجن الگ اور ہارٹ کا سرجن الگ، ہارٹ میں بھی پھر الگ الگ سرجن، کڈنی میں بھی، بلکہ اب تو میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ آنکھ کے سرجن کی بھی قسمیں ہیں، کچھ لوگ ریٹینا کے الگ، کچھ پردے کے الگ، کچھ کیکی کے الگ، کچھ آنکھ کے پریشر کے الگ، اور اللہ جانے کیسے کیسے۔ صرف یہ ہے وفی انفسی۔ کیوں میں لوگوں کو کیوں یہ ریسرچ کرواتا رہوں گا؟ یہ ریسرچ کروانا میرا ان کے کمالات کے اظہار کے لیے نہیں ہے، میری ذات تک پہنچنے کے لیے ہے کہ ایک خدا جب ایک آنکھ میں اتنے سارے دلائل قدرت پیدا کر سکتا ہے تو وہ خدا کی شان کیسی ہوگی؟ تو اب یہ جو اس وقت دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، مجھے اصل تو یہ بولنا ہے، دنیا میں روزانہ چینجنگ آ رہا ہے، یہ چینجنگ ہو تو رہا ہے لیکن یہ چائے پیتے پیتے بکواس کر کے ہوا میں اڑا دینے کے لیے اور کومنٹس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کے ریزن پر غور کرتا ہے۔ میں نے شروع میں بولا کہ مسلمان جتنا بڑا ریسرچر ہے، یعنی مسلمان جتنا بڑا تحقیقی کام کر سکتا ہے، خدا کی قسم کھا کر چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ریسرچ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ یہ ابھی جو 2-4 دن سے اخبار میں آ رہا ہے، اسرو کا معاملہ، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چاند پر پہنچنے والا تو ہمارا نوجوان ہے، لیکن اس کو بھی سیاسی رنگ دے دیا گیا اور پوری خبر نے اس کو مٹا دیا،
اور دوسرے ایک آدمی کو پیش کر دیا گیا، جبکہ اس پر جانے والا اور اس کی ہمت کرنے والا یہ تو سب سے پہلے ہمارا آدمی ہے۔ اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا تھنکنگ پاور، مسلمان کا ویژن، مسلمان کا دماغ بہت دور کا ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پر اعتماد ہی نہیں، ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی، کہ مومن کی دانش مندی سے بہت سنبھل کر رہنا، مومن کے وزڈم سے، مومن کی عقل سے سنبھل کر رہنا، اس لیے کہ اس کی نظر وہ صرف نظر نہیں ہوتی، اس کی نظر میں صرف شعائیں نہیں ہوتی، اس کی نظر میں اللہ کا نور شامل حال ہوتا ہے۔ اسی لیے مومن نابینا بھی ہو تو بھی بڑا زبردست کام کرتا ہے۔ وہاں فَإِنَّهُ يَنظُرُ میں نظر آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، وہ نظر تحاوی والی نظر کے معنی میں ہے، وہ دیکھنے والے معنی میں نہیں، وہ غور و فکر کے معنی میں ہے، کہ مومن غور و فکر کرتا ہے اور اس کے غور و فکر میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں؟ میں روک بائی ٹوک بات کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے ہمارے بچے جی چراتے ہیں سائنس میں جانے سے، آرٹ میں جاتے ہیں، انہیں سائنس مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ نور الہی جو روزانہ صبح چارج کر کے تلاوت قرآن کے ذریعے لینا تھا، وہ ینگسٹرز میں سے ختم ہو گیا۔ اب جب فون میں چارج نہیں ہوگا تو وہ ایک ڈنڈی بھی نہیں بتائے گا، جو دیشی بھاشا میں بات کر رہا ہوں، ڈنڈی، وہ جو اس کا ٹاور پکڑ کر بتاتا ہے نا وہ سیٹلائٹ کے ساتھ کتنا جڑا ہے، تو وہ 1 2 3 وہ ایک بھی نہیں بتاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو سیٹلائٹ سے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ صبح میں قرآن کریم پڑھ کر اس کو نور اخذ کرنا تھا، اس کی بنیاد پر اس کا دماغ چلتا اور وہ دنیا میں ریسرچ کرتا۔ یہ پہلی وجہ ہے حالات حاضرہ کو درست کرنے کی، کہ دیکھو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی تھی، خدا کی تکوینی مصلحت کی بنیاد پر، تشریعی نہیں، تکوینی مصلحت کی بنیاد پر۔ تو اس وقت صحابہ رات میں سر جوڑ کر احد کے پہاڑ کے دامن میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھا اَنَّا هَذَا، چوتھے پارے کی آیت ہے، قُلْتُمْ اَنَّا هَذَا، یہ شکست کیوں ہوئی؟ میں صاف کہہ رہا ہوں، ہماری ہر کمزوری کی ذمہ داری بھاجپ پر ڈالنا، بجرنگ دل پر ڈالنا، وشو ہندو پریشد پر ڈالنا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہماری ہر کمزوری کی ذمہ داریاں حکومتوں پر نہیں ہیں، ہماری 99% کمزوروں کی وجہ ہم خود ہی ہیں۔ قرآن نے جواب دیا اَنَّا هَذَا، تو قرآن خود آگے جواب دے رہا ہے قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، کہ یہ جو شکست ہوئی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ صحابہ کو کہا گیا یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، ایسا مت سمجھو کہ ابو سفیان پاور میں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ کیا پاور، کیا سوچ، کیا پلاننگ؟ ارے ہم لوگ کہتے ہیں RSS پلاننگ کر رہا ہے، ہماری پلاننگ اس سے ہزاروں گنا آگے ہے، لیکن وہ پلاننگ کرنے والا دماغ ختم ہو گیا۔ اس لیے وہاں ایک لفظ آیا اس آیت میں جو میں نے کہا نا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عربی میں لب کہتے ہیں گودے کو، اور اوپر کے چھلکے کو قشرتن بولا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ اندر کی سوچ وہی لوگ پیدا کریں گے جو چھلکے پہ نہیں مریں گے بلکہ گودے پر جائیں گے۔ گودے پر غور کرنا ہے۔ جیسے لنگڑا آم، ابھی وقت گزرا، ابھی ماضی قریب میں وقت گزرا، شاید کچھ لوگوں نے ڈیپ فریزر میں بھر کے بھی رکھا ہوگا، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر چیز ڈیپ فریزر میں بھر کے رکھنے کی۔ عجیب ہماری گجراتی قوم ہے، ایک طرف ساری کی ساری سخاوتیں کرے گی لیکن آدھا پیاز بچا ہوگا
تو اس کو بھی فریز میں رکھیں گے، بلکہ کچھ لوگ تو رات کی کڑھی بچی ہوگی تو اس کو بھی فریز میں رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ بھئی اڑوس پڑوس میں ذرا دیکھیں، یہ اتنا بڑا شہر ہے، رات میں کئی غریب بے کس بے سہارا لوگ یہ بیچارے پھرتے رہتے ہیں کہ ان کو کوئی 2 لقمے کھلانے والا مل جائے، لیکن فضول خرچی میں بھی نمبر 1 آتے ہیں ہم لوگ۔ جتنی فضول خرچی مڈل ایسٹ میں کی جاتی ہے اتنا یورپین ممالک میں نہیں کی جاتی، مسلمان ملکوں میں۔ یہ وہی تو میں سنا رہا ہوں کہ اصل میں 99% کمزوریوں کی وجہ ہمارے اندر ہے۔ اب اگر ہم مولانا لوگ یہ بولتے ہیں تو آپ لوگ پھر کیا آپ مولوی لوگوں نے کہ ہم جنتی پڑتی بدھی جواتنی جوابداری کہ مسلمان اچھے، تو جو ہوگا وہی تو کہیں گے۔ اب آپ کو اگر یہ انجیکشن سے خون نکلے تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ ہم ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھے ہیں، ہماری امانت ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کا پریشر کتنا ہے اور یہ پریشر کتنی خطرناکی تک لے جائے گا۔ اب اس میں اگر ہم یہ سوچیں کوئی 2-4 حاجی صاحب کو برا لگ جائے گا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ برا لگ جانے والی بات ہو تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر کبھی نہ بتائے کہ آپ کو کینسر ہے۔ میں نے انگلینڈ میں اور افریقہ وغیرہ ممالک میں دیکھا، ادھر امریکن کچھ ممالک میں، کہ ہندوستان جیسا نہیں ہے، وہاں تو کینسر ہے تو ریلیٹیوز کو بعد میں بتایا جاتا ہے، پیشنٹ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ تو اپنے انڈیا میں ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، پیشنٹ کو بولتے ہیں آپ باہر چلے جاؤ، آپ کے کوئی رشتہ دار کو بھیجو، ہم ذرا اسے پرائیویٹ۔ یہ انڈیا کا دماغ ہے۔ لیکن یورپ میں تو پیشنٹ سے ڈائریکٹ بلا کر کہتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے، اتنے اسٹیپ پر ہے اور اتنے اسٹیج پر ہے اور اتنے دن آپ بچ سکتے ہو، جو کرنا اچھی چیز ہے، یہی اچھی چیز ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ پرہیز مجھے کرنا ہے۔ اب آپ جب مجھے نہیں بتائیں گے نعوذ باللہ کہ مجھے کیا بیماری ہے، میرے رشتہ داروں کو آپ بتائیں گے تو میرے رشتہ دار مجھ کو ایڈوائز کریں گے، لیکن جب آپ مجھے بتا دیں گے تو میں بائی فورس اپنے آپ سے اپنا پرہیز کرنا شروع کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم ڈائریکٹ خبر دے رہا ہے۔ جو میں نے آیات کریمہ پڑھی، پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ پوری زمین میں نے امن، شانتی، سکون اور مزے لے کر گزارنے کے لیے پیدا کی ہے۔ کچھ لوگ یہ جو بولتے ہیں نا کہ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا سورہ اعراف کی ایک آیت سے کہ جس میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے اور اس میں زینت کا بھی تذکرہ ہے، لباس کا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ پھر آگے آیا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ کیا ہمارا رب ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے؟ اس نے اسی آیت میں فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دو، ہیا کہ یہ کھانا پینا زینت، یہ ساری دنیا کی نعمتیں، ہیا یہ ساری نعمتیں للذین آمنوا، اصل تو ایمان والوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، ایمان والوں کے لطف کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ضمناً طبعاً کافروں کو اس میں شریک کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی بہت زوردار لکھی کہ اگر دنیا کے ٹیسٹ اور دنیا کا لطف خالی مسلمانوں کو ہی دیا جاتا تو کفار ان چیزوں سے استمتاع و استفادے کے لیے مجبوری کے درجے میں ایمان لے آتے، اور مجبوری والا ایمان معتبر نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے اس کو یوں سمجھایا، پہلے ہی صفحے پر شیخ سعدی نے کہا، بوستہ والی کتاب میں علماء جانتے ہیں اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جس کو پڑھنے لکھنے سے دلچسپی ہے، پہلے ہی صفحے پر انہوں نے یہ شعر بیان فرمایا، ادیم زمیں سفر عام اوست، بری خان یغما چے دشمن چے دوست۔ کہ یہ دنیا کا دسترخوان اللہ کا عمومی دسترخوان ہے، اس میں مہندر نریندر مگن چھگن اگر اپنے کھیت میں بیج ڈالیں گے ان کی بھی فصل نکلے گی، اسماعیل ابراہیم خالد ابو بکر بیج ڈالیں گے تو اس کی بھی فصل نکلے گی، لیکن برکت اور کثرت کے درمیان فرق ہے، برکت اور کثرت کے درمیان فرق ہے۔ مسلمان آج کثرت کا متلاشی ہے، برکت کا نہیں۔ وہ یہ تو کہتا ہے کہ میں
300 روپے کا جوڑا، صورت میں بیٹھا ہوں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ 300 روپے کا ڈریس 800 میں بیچ کر کب ایزی منی میکر ہو کر کب بلندی پر پہنچ جاؤں۔ آج کے سب سے بڑے نوجوانوں کی مصیبت یہی ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی مول کے مالک بن جانا چاہتے ہیں، اور جب ان کے بوڑھے ان کو 100 روپے کے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں، یہ بیچارے جو ہمارے عمر رسیدہ ہیں، یہ جب حساب مانگتے ہیں کہ بیٹا میں نے تجھ کو 200 روپے دیے تھے، کتنے بچا کر لایا؟ ڈوہانے ہوں کہ وہ 200 روپیہ، ارے اس کو پتا ہے کہ یہ 200 روپے بنتے کیسے ہیں، یہ 100 بنتے کیسے ہیں۔ تیری نظر کثرت پر ہے، اس بوڑھے کی نظر برکت پر ہے۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے کے 3 رکوع میں آخری آیت میں صاف کہا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث۔ دیکھو وہاں لفظ کثرت آیا، اور کثرت کو خبیث کے ساتھ جوڑ کر اشارہ کیا۔ حرام جہاں ہوگا وہاں کثرت ضرور ہوگی، لیکن حلال جہاں ہوگا وہاں کثرت اور کوانٹٹی نہیں ہوگی، لیکن برکت ہوگی۔ اب آپ کہو گے برکت کا کیا معنی؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے سمجھاؤں برکت کسے کہتے ہیں۔ حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت آپ علماء کرام کے بیانوں میں برکت کا لفظ خوب سننے کو ملتا ہے، یہ کیا بلا ہے وہ تو دکھاؤ تاکہ ہم اس کو کہیں سے اٹھا کر لائیں، برکت کیا؟ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے دیوبند میں، اور اپنے گھر کے پیچھے جو واڑا بولتے ہیں اپنے گجراتی میں واڑا، اور کچھ لوگ اس کو پچھاڑی بولتے ہیں، کہاں گئے لو؟ تو کہ پچھاڑی گئے لو، یعنی واڑے میں، ہاں پیچھے، وہاں لے گئے۔ وہاں ایک ہینڈ پمپ تھا حضرت کے، حضرت نے بتایا میرے دادا کے زمانے سے یہ لگا ہے، آج تقریباً اس کو 30 سال ہو گئے، 1 روپیے کا بھی اس کے پیچھے خرچہ نہیں آیا، یہ ہے برکت۔ 1 روپیے کا بھی اس کے پیچھے خرچہ نہیں آیا، یہ ہے برکت۔ کیا گتھی کو سلجھا دیا۔ اس لیے اب میں نے اس پر غور کیا کہ حضرت نے یہ کیسے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ یہ برکت لفظ نکلا ہے عربی میں بروق البعیر سے، بروق الجمل سے، چھوٹا کاف، اونٹ کے بیٹھنے کو۔ اور اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ ایک دفعہ بیٹھتا ہے تو جلدی اٹھتا نہیں، اور اٹھتا ہے تو جلدی بیٹھتا نہیں، کتنی مسافت طے کرے گا بیٹھے گا نہیں۔ اسی لیے اردو میں ایک کہاوت ہے کہ نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ایسا بولتے ہیں۔ تو اونٹ بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا، تو چیز آپ کے پاس آ گئی سو آ گئی، اب وہ خرچہ بھی نہیں کرواتی اور ختم بھی نہیں ہوتی، اس کو برکت بولتے ہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی حالات بدل رہے ہیں، خدا را یہ بولنا بند کرو کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ جب ہم ہر ہفتہ واری اجتماع میں یہ بولتے ہیں، مجھے معاف کریں گے آپ، کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، برابر ہے، یہ بولتے ہیں اور دل تک پہنچنا چاہیے، دل سے بولنا چاہیے، رٹی ہوئی بات نہیں چلے گی۔ اور جب ہم ہر چیز میں بولتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے خدا کے کرنے سے ہوتا ہے، تو یہاں بھی سوال ہوگا کہ گورنمنٹوں کا بدلنا یہ بھی خدا کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ بھی خدا کے کرنے سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی نشیب و فراز ہے، اور کیا خدا ظالم ہے نعوذ باللہ کہ وہ ہمیں مروائے گا کٹوائے گا؟ اس نے تو نہ بولا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس نے تو نہ بولا ہے کہ وَلَا يُظْلَمُونَ قَطِيرًا، کہ تم ذرا سا وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی آتی ہے، یا کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں جو ایک پتلا دھاگا آتا ہے، اس کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور میں ایک سوال کر رہا ہوں، بہت چبھتا ہوا سوال، کہ جب نیٹ پر یا ٹی وی پر کہیں مسلمان مرتے کٹنے کی صرف پرنٹیڈ خبر آئے، ہاں مرئی خبر نہ آئے، وائس میسیج آئے، ویڈیو میسیج نہ آئے، تو میرا آپ کا دل دہل جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرا اور آپ کا رب تو ہم سے بھی زیادہ نرم ہے، میرا آپ کا رب تو اس سے بھی زیادہ رحمان ہے، کیا اس کو عرش پر بیٹھ کر رحم نہیں آتا ہوگا؟ لیکن جواب وہ ہے جو میں نے کہا، سمجھ جاؤ گے تو آج میرا اتنا دور سے آنا وصول ہے، وہ یہ کہ اگر ڈاکٹر پیشنٹ کی حالت کو خراب دیکھ کر رحم کر لے تو پیشنٹ مر جائے گا۔
ڈاکٹر کے دل میں وہ رحم نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں. ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار یہ پیشنٹ کمزور ہے، 75 سال کا ہو گیا، 80 سال، لیکن وہ آنکھ پر پٹی باندھ کر چیرتا ہے، سب کچھ اس کے ہتھوڑے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑتا ہے. میرا سوال ہے کیا ڈاکٹر رحم دل نہیں ہے؟ بولو. بہت رحم دل ہے، لیکن اس وقت اگر وہ رحم کرنے جائے تو مریض کی زندگی خطرے میں پڑے گی. اللہ بہت رحم دل ہے، لیکن اگر وہ ہمارا آپریشن نہ کرے تو ہماری آخرت کی زندگی خطرے میں پڑے گی. اس لیے وہ ہمارے آپریشن کر رہا ہے. اس نے صاف کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے یہ تمہاری بے احتیاطی کی وجہ سے، تمہاری بدماشی کی وجہ سے، تمہاری کمزوری کی وجہ سے. مسلمانوں، خدا را ہاتھ جوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تم میرے خلاف فتوے تلاش کر کے کل دے دو گے، اس لیے نہیں جوڑتا. ورنہ دل دکھتا ہے کہ یہ مسلمان خالی ٹیکا ٹپڑی کرنے والا رہ گیا، اس کی حالت میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ حالت میں تبدیلی نہیں آتی، خالی باتیں کرتے ہیں. میرا ایک دوست آیا تھا بغداد سے ایک مرتبہ، بہت برسوں پہلے، جو میرے ساتھ مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا. میں اکثر بیانوں میں یہ بات سنایا کرتا ہوں. میں اس کو لے کر گھوما تو وہ جاتے جاتے مجھے کہہ گیا کہ فاروق، ہندوستان کے لوگوں کو میں نے عجیب دیکھا. کیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہ تمہاری انڈیا کے لوگ 10 منٹ چائے پینے کے ٹائم میں 10 حکومتیں گرا بھی دیتے ہیں، 10 حکومتیں بنا بھی دیتے ہیں، اس کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا. بالکل صحیح اس نے نس پکڑی تھی. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے ہم نے زمین کو صلاح کے لیے پیدا کیا، اصلاح کے لیے پیدا کیا، سکھ شانتی کے ساتھ جینے کے لیے پیدا کیا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد برپا مت کرو. اور دیکھو وقت ختم ہونے جا رہا ہے، 2-4 منٹ میں بات ختم کروں، 30 سے اوپر بالکل نہیں جاؤں گا بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی. اندر کا بگاڑ ظاہر کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے. یہی تو فرق ہے یونانی پیتھولوجی اور انگلش پیتھولوجی میں. یونانی لوگ علاج کرتے ہیں اندر کو دیکھ کر، مثلاً پھنسیاں نکلی، مثلاً چہرے کی رنگت بگڑنا شروع ہوئی. ابھی چند لمحات پہلے ہم نے اپنے ایک پیارے کو کہا بیٹا تمہارے کلر میں فرق پڑ رہا ہے، لیکن ہم نے ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا یونانی علاج کرانا، ہومیوپیتھک کرانا، اس لیے کہ یہ باہر کے اثرات اندر سے. ہمارے بڈھوں کو ہم نے دیکھا جب گمڑے نکلتے تھے، گجراتی میں جس کو بولتے ہیں، تو وہ ملم ولم نہیں لگواتے تھے، وہ صافی پلاتے تھے، وہ خون صفا پلاتے تھے. جب سردی ہوتی تھی تو گرم گرم کڑھی اجوائن ڈال کر پلاتے تھے. اور میں تو حکیم خاندان سے ہی تعلق رکھتا ہوں، میرے دادا بہت بڑے حکیم تھے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پہلی کھیپ سے وہ فارغ ہوئے تھے. حضرت مدنی کے پہلے خلیفہ تھے ٹنکاریا گاؤں کے. تو ہمارے دادا کے نسخوں میں لکھا ہے کہ علاج بالمثل ہوتا ہے. اس میں یہ انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ اصل اندر کی چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے، میں آسان مثال دیتا ہوں. پیر پھولنا شروع ہو جائیں، خدا سب کی حفاظت کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کڈنی میں گڑبڑ ہے. پتہ چلا اندر گڑبڑ ہوگی تو باہر گڑبڑ ہوگی. یہ ہے اس آیت کا مطلب جس کو میں کھولنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ہو گیا، کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ فساد ظاہری ہے. اس کا سبب بیما کسبت ایدی الناس، فساد باطنی کو بتایا گیا کہ فساد باطنی سبب بنتا ہے فساد ظاہری کا. اور اللہ تعالیٰ پھر بھی کتنا مہربان ہے، سنو اور نئے حوصلے لے کر جاؤ اس آیت کو سن کر. خدا کہتا ہے میں عمومی طور پر بگاڑ پیدا کر دیتا ہوں بر و بحر میں، اس لیے کہ تم نے اندرونی طور پر بگاڑ کیا. پھر بھی میں عمومی طور پر بگاڑ کیوں کرتا ہوں؟ میں نے دنیا بگاڑ کے لیے تو نہیں بنائی. اس نے اپنی حکمت بیان کی، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. اوہو، سوچتے رہ جاؤ تو سر دھننے کو جی چاہتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، لِيُذِيقَهُمْ، خالی چکھانے کے لیے، کھلانے کے لیے نہیں. کھلا دے تو مصیبت ہم وہیں تہس نہس ہو جائیں. کیا رب مہربان ہے. الفاظ پر غور کرو کہ میں خالی تم کو تھوڑا سا چکھا رہا ہوں، اور وہ بھی بعض الذی عملوا،
تھوڑے سے، اور وہ بھی کیوں چکھا رہا ہوں؟ کیا شان رحمت؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ، تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ تو یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں ہمیں مسجد سے جوڑنے کے لیے، ہمیں معاملات کی درستگی کی طرف ابھارنے کے لیے مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال کہہ کر گئے۔ اور اقبال یہ بھی کہہ کر گئے، مسلمانوں کی عکاسی کی انہوں نے، اس لیے کہ مسلمان جب بولنے پر بیٹھتا ہے تو بولکڑ ہونے میں تو اس کی کوئی مثال نہیں، بھاشن دینا ہو تو مسلمان کے آگے کوئی نہیں آ سکتا، وہ اتنا زبردست بھاشن دیتا ہے، اور کرنا کیا؟ خالی بھاشن، صرف بھاشن۔ تو وہ اقبال کہہ گئے، اقبال بڑا اپدیشک تھا، من باتوں میں موہ لیتا تھا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہم لوگ بھاشن دیتے ہیں، اگر کچھ ہوا پروٹیسٹ کر دیا، گھر جا کے عصر کی نماز غائب۔ سچی بات کر رہا ہوں کہ کبھی جمعہ کی نماز کے بعد ہماری قوم بعض جگہوں پر پروٹیسٹ کرتی ہے، کہ کس کی؟ کا جمعیت کے پلیٹ فارم سے، یا پرسنل لو کے پلیٹ فارم سے، یا ایکس وائی زیڈ کسی کے بھی پلیٹ فارم، پروٹیسٹ۔ کیوں؟ کہا بس نبی کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، ایکٹنگ بھی ایسی کریں گے، اور دفاع کر کے 4:30 بجے گھر جا کے سو جاتے ہیں، عصر ہی نہیں پڑھتے۔ یہ کون سا دفاع ہوا؟ یہ کون سا دفاع ہوا؟ ہاں؟ اور ہم صرف آدھار کارڈ پر دستخط کر کے پرسنل لو کو آدھار کارڈ جمع کروا دیا کہ ہمارا ذمہ پورا ہو گیا، چاہے ہمارے گھروں پر ہماری بیویوں پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہوتا ہو۔ یہ تو غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہی باتیں جب دور تک پہنچتی ہیں تو غیر مسلم بھی ہماری بیویوں کے بھائی بننے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، اشاروں میں سمجھا کرو، کہ وہ بھی بولتے ہیں کہ ہماری مسلم بہنوں آپ کب سے ہمارے بھائی بن گئے؟ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ قوم خالی چلاتی ہے، یہ قوم چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ قوم تو کر گزرنے کے لیے ہے، یہ ریسرچ کرنے کے لیے۔ آج عہد کرو اس مسجد میں بیٹھ کر، قبولیت کی گھڑی میں ہم شکوے کرنا بند کر دیں گے، وجہ تلاش کریں گے، اور وجہ تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ علاج تو ڈاکٹر لوگ بتا سکتے ہیں، اور اس کے لیے علماء سے ربط کیے بغیر کام چلے گا نہیں۔ یہ آخری پوائنٹ پر آ گیا، علماء ہی بتائیں گے کہ کون سی تبدیلی کا علاج کس انداز میں ہو سکتا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ کر کے 1 منٹ میں بات ختم کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل دے، اور آگے اس نے چیلنج کیا جب اللہ کسی قوم سے کچھ برا کرنے کا سوچ لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی سیاسی طاقت، کوئی ایجیٹیشن، کوئی پروٹیسٹ، کوئی سگنیچر مہم اس کو نہیں بدل سکتی، خدا کے سوا کوئی والی نہیں، ذمہ دار ہم ہیں، ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک دوسرے پر ذمہ داری مت ڈالو، یہاں سے ہر آدمی یہ لے کر جائے میں میری پرسنل لائف، میری سوشل لائف خود بدلوں گا، انشاءاللہ آٹومیٹیکلی سب درست ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔